السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آن ایئر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک لیڈی جو کہ اپنے میاں کی دوسری بیوی ہے اور اس نے جو ہے نا اپنی جو زندگی کے تقریباً 25 سال اس آدمی کے ساتھ جو ہے نا گزارے، چونکہ اس آدمی کے اور بھی ایک پہلی بیوی سے جو ہے نا اس کے بچے تھے، جو کہ 5 لڑکے اور ایک لڑکی تھی۔ تو شروع دن سے جو ہے نا ان کے آپس میں جو ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا انبن رہتی تھی، اور وہ جو دوسری بیوی ہے اس شخص کی، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بہانہ بنا کر اور ان کے آپس میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کرتی تھی، اور یعنی اس کو پسند نہیں تھا کہ جو میرے شوہر کے بچے ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا ہنسی خوشی رہے اور آپس میں مل جل سے رہے۔ تو اس کا جو ہے نا انجام یہی ہوا کہ آخر میں وہ جو بچے ہیں اس آدمی کے، وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ چونکہ جوان ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ راہ لی، اور خود ہی اپنے جو ہے نا رشتے کرا کر اور وہ باپ سے الگ ہو گئے، اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہے نا اپنے ایک ہی گھر میں اور وہاں پر رہائش پذیر اختیار کر لی۔ ٹائم گزرتا گیا، پھر ایسا ہوا کہ جو شخص ہے یہ بیمار ہو گیا، اور اس کو مختلف بیماریوں نے آ کے گھیرا، جس کو جو ہے نا یہ کہ اٹیک بھی ہوا، اور شوگر کا مرض بھی لاحق ہو گیا انہی پریشانیوں انہی دکھوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بچے سارے اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی دوسری جو ہے نا بیوی کے آنے سے اس کے گھر کا جو پورا ماحول تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور اس کا ہنستا بستا گھر جو ہے نا وہ ویران ہو گیا۔ تو اس کا اس کو بڑا رنج تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف اس کے بچے تھے اور دوسری طرف اس کی بیوی تھی، نہ وہ بچوں کو جو ہے نا وہ جو ہے نا یعنی ان کو الگ کر سکتا تھا، نہ اپنی بیوی کو کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی، چونکہ وہ جوان تھے اور اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے تھے، تو لہٰذا والد نے ان کو جانے دیا اور وہ اپنی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ والد کی جو پراپرٹی تھی وہ جو ہے نا یہیں پر جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے، اس کے کچھ مکانات تھے جو اس نے کرائے پہ دے رکھے تھے، باقی جو اس کی پراپرٹی وہ دوسرے جو شہر میں تھی اور دوسرے صوبے میں تھی، تو لہٰذا اس کا کرایہ وغیرہ سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اور جو اس کی جو ستیلی بیوی تھی وہ نہایت ہی چالاک اور ہوشیار قسم کی لیڈی تھی۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو جو ہے نا یہ کہ کبھی سودے میں سے پیسے جو ہے نا وہ بچاتی تھی، اور اگر کوئی چیز وہ گھر پہ لاتی تھی تو اس کی جو ہے نا قیمت زیادہ بتاتی تھی، اور وہ چیز اتنے کی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس طرح اس نے اپنا گزر سفر جاری رکھا۔ ہوا یوں کہ جو شخص ہے وہ بہت ہی جو ہے نا بیمار ہو گیا، اور اس کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے پیروں میں زخم ہو گئے، اور نہایت ہی جو ہے نا وہ اکثر اسپتالوں کے چکر لگاتا رہا، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اور کبھی جو ہے نا اس کے کوئی نہ کوئی بچہ آ کر اس کو لے جاتا تھا۔ اسی دوران ہوا یہ کہ چونکہ یہ لیڈی بہت لالچی تھی، اور اس کے دل میں یہی تھا کہ کب میرا شوہر مرے اور میں جو ہے نا ان سب جو جتنے بھی اس کے مکانات ہے یا جتنی بھی پراپرٹی ہے اس پر قبضہ کروں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آخر میں جب اسپتال میں داخل تھے، یہ شخص اسپتال میں داخل تھا، تو اسی دوران اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے جو میڈیسن میری بیوی کھلا رہی ہے تو وہ جو ہے نا اس مرض کی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو نشے کی دوائی پلا کر
اور اس کو جو ہے نا دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلا کر یہ سارا جو بھی ماجرا ہے اس کو سنایا کہ جو میری جو ستیلی بیوی ہے وہ یعنی تمہاری ستیلی امی وہ مجھے نشے کی دوائی دیتی ہے، اور میں سارا دن جو ہے نا وہ بے سود پڑا رہتا ہوں، اور میری جو ہے نا وہ جسم میں جان نہیں رہتی، لہٰذا آپ کسی جو ہے نا ڈاکٹر سے جا کر خود معلوم کرے اور یہ میڈیسن دکھائے کہ آیا یہ میڈیسن میرے مرض کی ہے یا یہ کیا مسئلہ ہے، طبیعت کیوں نہیں سنبھل رہی۔ لہٰذا جب ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا تو اس ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی یہ میڈیسن ان کو کون دے رہا ہے، یا کون سی جو ہے نا نرس ہے جو اس کو یہ جو بھی دوائی ہے وہ اس مریض کو کھلاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری امی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس نے منع کیا کہ یہ تو نہایت ہی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اور یہ دوائی جو ہے نا اس مرض کی نہیں ہے، یہ تو شوگر کے پیشنٹ کو نہیں کھلانی چاہیے، اس سے تو طبیعت اور بگڑے گی۔ لہٰذا جب یہ سب آیا ہو گیا کہ بھئی جو اس کی ستیلی بیوی ہے وہ اس کو مارنا چاہ رہی ہے، راستے سے ہٹانا چاہ رہی ہے، لہٰذا جب وہ اسپتال پہنچی تو اس کے بیٹے نے اس کو وہاں سے لڑائی جھگڑا کر کے اس کو وہاں سے جانے کو کہا، اور کہا کہ تم میرے باپ کو جو ہے نا وہ قتل کرنے کے در پہ ہو، لہٰذا تم یہاں سے چلی جاؤ اور بھاگ جاؤ۔ تو اس کے بعد جو اسپتال سے ڈسچارج ہو کر وہ شخص گھر پہ آتا ہے تو یہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی جو بیوی ہے ستیلی بیوی اس کو طلاق دیتا ہوں، اور وہ ایک وہ بنا کے دستاویز اور کورٹ سے اس پر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور وہ طلاق نامہ TCS کے ذریعے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا جب اس کی ستیلی جو بیوی ہے اور دوسری بیوی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دی ہے، تو وہ جا کر کورٹ میں اس کے خلاف ایک 22AB اور اس کے لڑکوں کے خلاف ایک کیس کرتی ہے کہ میرے شوہر چونکہ بیمار ہے اور اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، لہٰذا میرے جو ستیلے بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کو جو ہے نا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور میں چونکہ اس کی بیوی ہوں لہٰذا جو ہے نا میرے جو بھی رائٹ بنتے ہیں مجھے گھر میں آنے دے، اور میں جو ہے نا اپنی شوہر کی جو ہے نا وہ ہر طریقے سے مدد کروں گی۔ لیکن چونکہ کیس اس نے اس کے بیٹوں اور اس جو ہے نا آدمی پہ کیا تھا، لہٰذا وہ جا کر عدالت میں پیش ہوتا ہے، اور وہی طلاق نامہ جو اس نے تیار کیا ہوتا ہے وہ جج کو سامنے دکھاتا ہے، اور باقاعدہ بیان دیتا ہے کہ جج صاحب میں نے اس عورت کو فارغ کر دیا ہے اور میں نے طلاق دے دی ہے، لہٰذا اب یہ میری طرف سے آزاد ہے، اور جہاں جائے چلی جائے اور دوسرا نکاح کر لے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میرا اس کی میری پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ شیئر ہے، اور نہ اس کے کوئی بچے ہیں، لہٰذا اس کو جو ہے نا میں نے طلاق دے دی ہے، اور یہ جو جدھر چاہے دوسرا عقد کر سکتی ہے۔ اس کیس میں جج صاحب نے جب یہ بیان سنا تو اس کے بعد اس نے مخاطب کر کے اس لیڈی کو جس نے یہ 22AB جو 22A کی اپلیکیشن اس نے داخل کی تھی اس پہ فیصلہ دیا کہ بیوی جو کہ آپ کو آپ کے شوہر نے اپنی حیاتی میں اور طلاق دے دی ہے، لہٰذا آپ کو اب کوئی جو ہے نا وہ آپ ان کی زندگی سے آپ الگ ہو گئی ہو، اور آپ جا کر جو ہے نا وہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے اس کو میں ڈسمس کرتا ہوں، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، کیونکہ یہ جو بچے ہیں اس کے یہ اپنے والد سے بہت ہی جو ہے نا پیار کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ہی جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑے پریشان ہیں، چونکہ آپ نے ان کے ساتھ دشمنی دکھائی ہے، اور آپ نے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے اقدام کیے ہیں، لہٰذا آپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں، اور آپ جا کر سول کورٹ میں کوئی بھی اگر کیس کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لہٰذا
اس کیس کا فیصلہ وہ جو آدمی ہے اس کے حق میں آتا ہے، اور اس کی جو ستیلی بیوی ہے اس کو جج کہتا ہے کہ یہ جو طلاق نامہ ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا ان کے بیٹوں کے ساتھ کوئی اب ریلیشن نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی بھی دوسرے سول جو فورم ہے، دوسرے فورم پر جا کر اور آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، لہٰذا آپ یہاں سے جا سکتی ہے۔ تو اس کیس میں چونکہ وہ لیڈی نے بہت ہی عرصہ گزارا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو لالچ آ جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور وہ بددیانت ہو گئی تھی، اس کے دل میں یہ جو ہے نا لالچ آ گیا تھا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ساری مجھے مل جائے اور اس کے بیٹوں کو میں کچھ نہیں دوں، تو لہٰذا اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے اور بددیانتی آ گئی ہے۔ تو اب چونکہ اس نے کسی اور کا جو ہے نا وہ برا چاہا تو اس کے ساتھ بھی برا ہو گیا، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور جو آپ دوسرے کے لیے گڈھا کھودتے ہیں تو آخر میں خود ہی اس میں گرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک کیس ڈسکس کیا۔ یہ جو میرا چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پر بٹن پریس کیجیے گا، اور کوئی بھائی کمنٹس میں مجھ سے کوئی بھی مشورہ لینا چاہے یا مجھ سے کوئی جو ہے نا رائے طلب کر سکتا ہے تو وہ کمنٹس میں مجھے لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ